الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. صدق اللہ العظیم. معزز برادران اسلام، ہم آج پارے 8 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا پیغام ہے ہم مومن بندوں کے لیے، ہم اس کو جانیں گے تاکہ ہماری دنیا قرآن مجید کی روشنی کے اندر ڈھلے اور قرآن مجید کی روشنی میں جس کی زندگی گزرے گی وہ یقیناً آخرت کے اندر کامیابی سے ہمکنار ہوگا. لہٰذا میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس آیت کا شان نزول کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو کب نازل فرمایا ہے، ہم اس کو جانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس دین کی دعوت لے کر جاتے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا میں رسول ہوں اور یہ قرآن مجید جو مجھ پر اتارا گیا ہے یہ برحق ہے اور منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن مجید ہے، ان سے کہا جاتا تھا تو مکے کے کچھ مشہور لوگ جن میں سے ولید بن مغیرہ مخزومی ہے اور عاص بن وائل سہمی ہے اور اسود بن عبد یغوث زہری، اسود بن مطلب اور حارث، یہ مشہور لوگ اکثر قرآن مجید کا مذاق اڑانے میں پیش رہتے تھے، آگے آگے رہتے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ مکے کی طرف گئے اور مکے میں سے ایک ٹیم بنائی، ایک جماعت کو تیار کیا اور ان سے کہا کہ ہم ساتھ میں چلتے ہیں اس نبی کے پاس جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اللہ کا پیغمبر کہتا ہے، ہم اس سے جا کر کچھ مطالبات پیش کریں گے. تو وہ لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ مطالبات کرنے لگے کہ آپ آسمان سے فرشتے اترنے کے لیے آپ کہیے اور ان فرشتوں کو آنے کے بعد آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیں، یا پھر آپ یہ کیجئے کہ جو بزرگ ہمارے مر چکے ہیں، ہمارے باپ دادا، ہمارے رشتہ داروں میں جو مر چکے ہیں ان کو زندہ کر دیجئے تاکہ ہم ان سے پوچھ لیں گے، ان سے معلوم کر لیں گے کہ آپ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے کہ یا پھر باطل ہے. یا پھر آپ ایسے کیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے بالکل روبرو آنے کے لیے کہیے، تب جا کر ہم آپ کے دعوے کے درست ہونے کی ضمانت دیں گے اور پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبات کیے، اور اس کے اندر سب سے سخت ترین اور نقصان دینے والا مطالبہ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کو ہمارے سامنے روبرو آنے کے لیے کہیے. یہ جو مطالبہ انہوں نے کیا یہ بڑا سنگین مطالبہ ہے. جب انہوں نے مطالبات کیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان مطالبات کے پس منظر میں اس آیت کو نازل فرمایا. اس آیت کو نازل فرما کر اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کے مطالبات کو پورے کر دے، یعنی کہ فرشتوں کو ہم ان کے پاس بھیج دے اور فرشتوں کو دکھا دے کہ فرشتے کیسے رہتے ہیں، اور اگر ہم ان کے مردوں کو زندہ بھی کر دے اور انہوں نے جو مطالبات کیے ہیں اگر ان مطالبات کو پورے بھی کر دیا جائے تو یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی سرکشی اور قرآن مجید جیسے عظیم ترین مقدس کلام اللہ کا استہزاء کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توفیق سے انہیں محروم کر دیا ہے اور ان کے دلوں سے اللہ نے ہدایت کے چراغ کو گل کر دیا ہے
اور ان کے دلوں کو گمراہی سے اور تاریکیوں سے اللہ نے بھر دیا ہے۔ لہٰذا اے نبی، آپ ان کے مطالبات کو پورا کرنے کی فکر نہ کیجیے۔ اگر آپ پورے بھی کر دیے تو یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور مطالبات کو دیکھ کر یہ لوگ اور مذاق اڑائیں گے، اس کے اندر بھی شک کریں گے اور آپ کو مزید تکلیف دیں گے۔ لہٰذا آپ ان کے باتوں میں، ان کے مطالبات میں نہ آئے، لہٰذا آپ اپنے کام کے اندر لگے رہیے۔ یہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب رہا، جس کو ہم نے جان لیا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں اس آیت کے اندر اپنے نبی کو تسلی دی ہے کہ اے نبی، آپ لوگوں کے درمیان اہل مکہ میں دین کی دعوت دے رہے ہیں، قرآن مجید کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف آنے کی دعوت آپ دے رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کے دعوت پر آپ کے محبین آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ پر مر مٹنے والے آپ کی جان لینے تک آ جائیں گے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے اور آپ اپنے کام کے اندر لگے رہیے اور آپ اپنا کام کرتے جائیے، اس لیے کہ عداوت و مخالفت کا پیش آنا دعوت حق جب انبیاء پیش کریں گے تو یہ ضروری ہے۔ جب حضرات انبیاء اللہ کی طرف آنے کی لوگوں کو تلقین دی، دعوت دی، تو لوگ ان کے ساتھ عداوت کا معاملہ کیا، ان سے مخالفت کا معاملہ کیا، اور یہ پرانی سنت ہے اور یہ پرانا طریقہ ہے۔ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا، آپ کے ساتھ دشمن بھی ہوں گے اور آپ کی مخالفت کرنے والے لوگ بھی پیدا ہوں گے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کام کے اندر لگے رہیے اور ان کی دشمنی کو، ان کی مخالفت کو خاطر میں لائے بغیر آپ اپنے کام میں لگے رہیے۔ اور ہر نبی کو کانٹوں بھرے راستے سے گزرنا پڑا ہے، نیز اس کا پیش آنا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے۔ لہٰذا آپ کو بھی دعوت دین اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے آپ کو بھی مشقت کے کانٹوں پر چلنا ہوگا، اور آپ کو صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوگا اور اپنے کام کے اندر یکسوئی کے ساتھ جاری رہنا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے نبی کو ایک تسلی دی۔ یہ تسلی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو دین کی محنت، دین کی فکر کرتے ہیں اور دین ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا سب کچھ بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ دین کی دعوت دیتے وقت جو لوگ آپ کے خلاف ہوں گے، آپ سے دشمنی کریں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، تو ایک داعی دین کو، ایک عالم دین کو اور ایک عالم حق کو چاہیے کہ وہ اس دشمنی کو اور اس مخالفت کو اور ان اعتراضات کو اور ان کے استہزاء کو خاطر میں لائے بغیر ایک عالم دین کو، ایک داعی دین کو یکسوئی کے ساتھ، ہمتاً مکمل توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے داعی دین کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 8 کے اندر ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم آگے چلیں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَا فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے نبی، آپ جس طرف لوگ زیادہ رہیں گے ان کی پیروی کرنے کے لیے تم چلے جاؤ، ان کی اطاعت کرنے کے لیے تم اس طرف چلے جاؤ، اور
جس طرف لوگ کم ہوں اور آپ ان کی طرف پیروی کرنے کے لیے نہ جاؤ، ایسے نہ بنو، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ زیادتی کو یا کمی کو اس کو نہ دیکھیں، بلکہ آپ جو لوگ جس کام کو کر رہے ہیں وہ لوگ دین کے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے دین کے اندر ہے کہ یا نہیں اس کو جان کر اگر وہ لوگ عمل کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں کی اتباع کرے، ایسے لوگوں کی اقتداء میں رہے اور ان لوگوں کی اتباع سے اپنے آپ کو بچائیے رکھے جو کہ لوگ دل چاہا اور نفس چاہا جیسا دین اپنا آپ کا بناتے ہیں، ایسے لوگوں کی اتباع آپ نہ کریے۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیغام دے کر قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کو اس پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے کہ سب سے پہلے تو انسان کا عام مزاج یہ ہے کہ جس عقیدہ اور عمل کی طرف لوگوں کی بھیڑ دیکھتا ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، چاہے اس کے پیچھے کوئی شریعت کی دلیل ہو یا پھر نہ ہو، بس لوگوں کی بھیڑ اس طرف دیکھ لیا تو انسان اسی کو دین سمجھ کر اس طرف چلے جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے نیاز کے نام پر فلاں فلاں عیدیں کرتے ہیں اور اسی طرح سے بقرعید سے پہلے بڑوں کی عید کہہ کر عید کرتے ہیں، اور اسی طرح سے شب برات کے دن بڑوں کی عید کہہ کر عید کرتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ تم لوگ شب برات کو بڑوں کی عید کیوں کرتے ہو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑوں نے کرتے آیا ہے اور دنیا کے اندر اکثر لوگ کرتے ہی ہے، لہٰذا ہم بھی اسی لیے کرتے ہیں۔ تو یہی بات کو اللہ نے سمجھایا ہے، جبکہ جو ہے یہ جو بڑوں کی عید کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی شریعت کی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، بس دیکھا دیکھی کرتے آ رہے ہیں کہ زیادہ لوگ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کرنا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے ہم کو منع فرمایا کہ جو لوگ کر رہے ہیں اس کو کرنا، اور یہ بھی دین کے اندر سے ہے، یہ تم نہ سمجھو، بلکہ تم کو چاہیے کہ جو لوگ زیادہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ دین کے اندر سے ہے کہ یا نہیں پہلے سمجھو اور پہلے معلوم کرو، اگر ہو تو اس کے اوپر عمل کرو اور اگر نہ ہو تو اس کے خلاف ہو جاؤ، چاہے اگر اس طرف لوگ زیادہ ہو اور اس کی مخالفت کرنے والوں میں لوگ کم ہوں اور وہ کم لوگ دین حق پر عمل کرتے ہو، تو تم امت محمدیہ کو چاہیے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو مقدار کے اعتبار سے تو کم ہے لیکن اللہ کے بتائے ہوئے شریعت پر عمل کرتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو زیادتی میں تو بہت سے لوگ ہیں، اکثریت کے اندر تو بہت سے لوگ ہیں لیکن دین کو سوچے سمجھے بغیر اپنے بڑوں کا کیا ہوا کام کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں اپنے آپ کو خسارے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دیکھی دیکھا نہ کرے بلکہ شریعت کے مطابق ہر کام کرے اور شریعت کی دلیل کو معلوم کر کے ہر کام کو کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 8 کے اندر آگے فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے مومنو تم کو چاہیے کہ تم دکھنے والے گناہ اور نہ دکھنے والے گناہ دونوں کو تم چھوڑ دو اور مکمل طور پر اللہ کی اطاعت کرنے والے بندوں میں سے شامل ہو جاؤ۔ تو ہم یہاں پر یہ سمجھیں گے کہ دکھنے والے گناہ اور نہ دکھنے والے گناہ سے کیا مراد ہے۔ تو دکھنے والے گناہ جس کو کھلے گناہ کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ دکھنے والے گناہ سے مراد یہ ہے جو انسان اپنے جسم کے اعضاء سے کرتا ہے اور دیکھنے والا اس سے واقف ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جیسے اپنے ہاتھ سے کسی کو مارنا ہے، اپنے آنکھوں کا غلط جگہ پر استعمال کرنا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، اور اسی طرح سے شراب کا پینا ہے، جوے کا کھیلنا ہے،
سود کا معاملہ کرنا ہے، یہ سارے گناہ دکھنے والے گناہ ہیں۔ اور وباطنہ سے مراد نہ دکھنے والے گناہ یعنی چھپے ہوئے گناہ۔ تو چھپے ہوئے گناہ سے کیا مراد ہے؟ چھپے ہوئے گناہ سے مراد یہ ہے کہ جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور عقیدے سے ہوتا ہے، یعنی یہ کہ دل سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر نفاق پیدا کرے، یعنی کہ منافقت اپنے اندر پیدا کرے، اور اسی طرح سے حسد کی بیماری، کینے کی بیماری، بغض کی بیماری، دشمنی کی بیماری انسان اپنے اندر پیدا کرے، جو کہ سامنے والے کو دکھ کر نہیں آتی۔ اور اسی طرح سے عقیدے کا گناہ بھی یہ چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ انسان کفر و شرک کا کرنا، انسان اپنے دل میں سوچتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی اور ذات سے یہ کام ہو سکتا ہے، تو یہ بھی عقیدے کا گناہ ہے جو کہ انسان کے دل کے اندر جنم لیتا ہے، سامنے والے کو دکھ کر نہیں آتا ہے۔ اور دل کے گناہ سے مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر میں برائی کروں گا، میں فلاں کام کروں گا، اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو مال کے ذریعے سے اپنے عیش و آرام کو پورا کروں گا، اور فلاں وقت پر فلاں میں گناہ کروں گا، اس وقت کوئی مجھے نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ انسان جو اپنے دل کے اندر برائیوں کے کرنے کا جو ارادہ کرتا ہے، یہ چھپے ہوئے گناہ ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ دکھنے والے گناہ اور نہ دکھنے والے گناہ دونوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں گناہوں کو چھوڑ دو۔ جب تم دونوں گناہوں کو چھوڑ دیں گے تو تمہارے اندر تقویٰ نام کی چیز پیدا ہوگی، اور اللہ کا ڈر تمہارے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ ورنہ تو پھر جو گناہ تم کرتے جاؤ گے، دکھنے والے اور نہ دکھنے والے گناہ، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرے بغیر، اور جو لوگ ظاہری اور باطنی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، ہم ان کو ان گناہوں کا سزا ضرور دیں گے، اور ہم اس نافرمانی کا بدلہ ہم ضرور لیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک گناہ کرنے والے کے لیے سزا ہوگی۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم دونوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، کبیرہ سے، صغیرہ گناہوں سے، اور باطنی گناہوں سے، اور ظاہری گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کے اندر فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کے دل کے اندر مزید ہدایت کو بڑھانا چاہتا ہے، مزید اپنے انوارات کو جس دل کے اندر بھرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کو کھول دیتے ہیں۔ اس دل کو کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب دین کا علم رکھنے والا آدمی جب کسی انسان کے سامنے دین کی بات کہے تو وہ انسان بغیر کسی اعتراض کے، بغیر چوں چرا کے اللہ کے اس حکم کو مان لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر مزید ہدایت کو بڑھاتے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ ہوتا ہے ہدایت کو بڑھانے کے لیے، دین کی فکروں کو اس کے دل کے اندر اجاگر کرنے کے لیے، دین کی حقانیت، دین کی سچائی کو، دین کی ترجمانی کو اس کے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو کھولنے کا مطلب یہ ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جب ہمارے سامنے کوئی دین کو سمجھنے والا اگر ہمارے سامنے دین کی بات پیش کرے تو ہم ہٹ درمی میں آ کر اور مخالفت میں آ کر شک و شبہ کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑائے بغیر ہم کو چاہیے کہ اس دین کی بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ ورنہ تو اللہ نے آگے فرمایا کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس دل کو ہدایت سے
بجھا دینا چاہتے ہیں، جس دل سے ہدایت کو چھین لینا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کرتے ہیں کہ کوئی انسان اس کے سامنے دین کی بات پیش کرے، یا پھر قرآن مجید کا کوئی پیغام اس کے سامنے پیش کرے، یا پھر اس کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دے، تو وہ آدمی ہر دھرمی میں آ کر کہنے والے کی مخالفت کرنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو ہم اس کے دل سے ہدایت کو ختم کر دیں گے۔ تو ہمیں یہاں سے معلوم ہوا کہ جو آدمی دین کی دعوت ہمیں دے گا اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جو دین کی بات ہم تک پہنچ رہی ہے اس کو حاصل کر کے اس کو سیکھنا چاہیے، اور جتنا علم ہم سیکھیں گے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جتنا عمل ہم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اور ہمارے دل کو کھولیں گے، اور جب ہمارا دل دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے اللہ ہمارے دل کے دروازوں کو جب کھولے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہمارے دل میں آئے گا، اللہ کی طرف سے ہدایت اور اللہ کی طرف سے رہبری، رہنمائی اور صراط مستقیم کی طرف چلنا، یہ سب اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ اور اگر ہم نے دین کی بات بتانے والے کی ہم نے ناقدری کی اور اس کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کیا، اگر ہم نے اس کا مذاق اڑایا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو دین کو سمجھنے کے لیے دروازوں کو بند کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت سے ہٹا کر گمراہی کی طرف پھینک دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں پر پیغام دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آگے ہمیں یہ فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رب سے دعا کیسے کرنا چاہیے، دعا کے آداب کیا ہے، اللہ نے وہ یہاں پر بتایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اس دعا کے پیغام کو، یعنی کہ دعا کرنے کا جو آداب اللہ نے یہاں پر جو بتائے ہیں، ہم اس کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کے سامنے دعا جس طرح کرنا چاہیے اس طرح کرنے والے ہم بن جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کو چاہیے کہ تم اپنے رب سے دعا ایسے مانگو کہ تضرع کے معنی یہ ہے کہ گڑ گڑانے، یعنی تضرع سے مراد گڑ گڑانے کے ہیں، اور گڑ گڑانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ سے دعا مانگنے کے لیے بیٹھ جائے تو ایسے اللہ سے گڑ گڑا کر اور ایسے نیاز مندی کے ساتھ اللہ سے مانگے کہ جو ہے واقعی کوئی بھکاری بادشاہ کے آستانے پر جیسے حاضر ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کو اپنا معبود، اپنا خالق اور اپنا مالک ماننے والا انسان بھی اللہ سے ایسے ہی دعا کرے کہ وہ مکمل طور پر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا بن جائے، اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کرنے والا بن جائے۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک دعا کرنے والے مومن بندے کو چاہیے کہ وہ مجھ سے گڑ گڑا کر مکمل تواضع اور انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور نیاز مندی کے ساتھ ایسی دعا مجھ سے بندے کو مانگنا چاہیے۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور آگے فرمایا کہ وخفیہ، خفیہ کہتے ہیں کہ آواز، خفیہ کا تعلق آواز سے ہے، یعنی کہ دعا آہستہ آہستہ مانگنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اور اس آیت کے اندر اللہ نے دعا کے آداب کو بتایا، تو تضرعا کا لفظ لا کر یہ کہا کہ انسان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مجھ سے گڑ گڑا کر ساری عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ میرا اللہ ہے، یہ سوچتے ہوئے مکمل میرے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگے۔ اور دعا کیسے مانگے، آواز بڑی ہو کہ یا پھر آہستہ آہستہ ہو یا پھر چپکے چپکے ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ وخفیہ، دعا کے اندر گڑ گڑانا ہے اور اللہ کے سامنے رونا ہے، گریہ وزاری کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مکمل طور پر گرا دینا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اللہ سے دعا مانگی جائے وہ چپکے چپکے سے دل ہی دل کے اندر
اللہ سے ایسے مانگے کہ سامنے والے کو نہ سنائی دے، اور ایسا آہستہ سے اللہ سے دعا کرنا ہے کہ جس کے اندر اخلاص ہو، بالکل بھی دکھاوا نہ ہو، ایسے اللہ سے دعا کرنا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر بتایا کہ ایک تو انسان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ انسان گڑ گڑا کر تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دعا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا انسان آہستہ سے اللہ سے مانگے۔ تو ہمیں یہاں سے معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے کثرت سے دعا مانگنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اور دعا کے وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، رونے کا چہرہ بنانا چاہیے، اور آدمی کو رونا چاہیے۔ اگر آنسو نہ نکلے تو انسان کو صرف رونے کا چہرہ بنانا چاہیے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پوری عاجزی کے ساتھ پیش کر دینا چاہیے، اور دعا آہستہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ دعا کے آداب اللہ نے اس آیت کے اندر ہمیں بتائے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بتایا کہ میری قدرت، میری شان کتنی بڑی ہے، یہ دیکھو۔ دنیا کے اندر امیر انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، وہ 1 روپیہ دینے کے بعد تھک جاتا ہے۔ اس کے پاس کوئی انسان کام کرے تو وہ جتنا کام کرے گا اتنا ہی وہ اس کے معاوضے کے طور پر اتنا ہی مال دے گا، لیکن میری شان تو دیکھیے کہ میں کتنا عظیم ترین رب ہوں کہ تم لوگ اس دنیا کے اندر ایک نیکی کرو تو میں تم کو ایک نیکی کرنے کا اجر و ثواب، اور ایک نیکی کے بدلے میں تم کو 10 نیکیاں دوں گا۔ یہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے۔ مثلا یوں سمجھے کہ اگر کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کے لیے قرآن کھول دے، اور قرآن کھولنے کے بعد الف لام میم یہ 3 حروف ہے، صرف الف کہے تو اللہ ایک الف کہنے کی وجہ سے اس کو 10 نیکیاں دے دیں گے۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ اور اسی طرح سے آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کوئی گناہ کر لے، زنا کر لے، یا پھر چوری کر لے، یا پھر نماز کو چھوڑ دے، تو اللہ نے جس طرح ثواب زیادہ دیا ہے 1 مرتبہ کرنے سے، اللہ نے گناہ کو ایسے نہیں کہا کہ انسان 1 مرتبہ گناہ کرے گا تو میں اس کو 10 گناہ کرنے کا سزا دوں گا، یہ اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے ہم پر احسان فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندے ایک نیکی کریں گے تو 10 نیکیوں کا ثواب دوں گا، اور اگر کوئی انسان 1 گناہ کرے گا تو میں اس کو 1 ہی گناہ کا سزا دوں گا، 1 ہی گناہ کا جو ہے میں اس سے بدلہ لوں گا۔ یہ اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے یہ بتایا کہ میں اپنے ایک ایک بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں ایک ایک بندوں کے گناہوں کو کیسے مٹانا چاہتا ہوں، میں ایک ایک بندے کو کل قیامت کے دن جنت میں داخل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہوں، وہ اللہ نے اس آیت کے اندر بتایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کے اندر فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی، آپ کو چاہیے کہ آپ کہہ دیجئے ان مشرکوں سے، ان یہود و نصارہ سے کہ میری نماز اور میری عبادت اور میری زندگی اور میری موت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے، میں تمہاری اتباع میں نہیں آؤں گا۔ یہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی نماز صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ وہ انسان یہ نماز پڑھے اور عبادت کرے، اور اللہ نے فرمایا کہ ونسکی، اور انسان کی عبادتیں بھی صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، دنیا داروں کو اور دنیا کے افراد کو اور محبین کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو، اور انسان کا جینا بھی اللہ کے لیے ہو۔ انسان ان کاموں سے بچے جن کو نہ کرنے سے اللہ نے جن کو نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور انسان ان کاموں کو کر گزرے جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایسی زندگی انسان گزارے
کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرے، اور جن کاموں سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہو ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایسی زندگی انسان گزارے اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دے۔ یہ اللہ اپنی امت سے کہنا چاہتے ہیں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو، یعنی کہ انسان ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں لگا دے۔ بس میں جیوں گا تو اللہ کے لیے جیوں گا، اور میری موت آئے تو کلمے پر آئے، اللہ کی رضا پر میری موت آئے۔ ایسی زندگی انسان کو گزارنے کا اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ صرف اور صرف ہر کام اللہ کے لیے ہو۔ یہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کے اندر بیان فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب تم نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف آؤ تو تم کو چاہیے کہ تم صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور نہا دھو کر عمدہ لباس پہن کر تم مسجد کی طرف آؤ، اس لیے کہ جس کی عبادت کے لیے تم آ رہے ہو وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ پاکی کو پسند کرنے والا رب ہے، اور اس کی شان بڑی قدر و قیمت والی ہے، اور اس کی عظمت بڑی قدر و قیمت والی ہے۔ لہٰذا اللہ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم جب نماز کی طرف آؤ تو تم عمدہ کپڑے پہن کر مسجد کو آؤ، اور عمدہ لباس کے اندر تم اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لباس کا جو ہمیں حکم دیا ہے اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ جب اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کو جائے یا پھر اپنے گھر کے اندر ہی جب انسان اللہ کی عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، ذکر و اذکار معمولات کو کرے گا، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا لباس عمدہ رکھے، کیونکہ وہ انسان جتنا اپنا لباس عمدہ رکھے گا اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی اتنی ہی اہمیت ہے۔ اگر انسان جو کپڑا ہے وہ پہن لیا اور اللہ کی عبادت کرنے لگا تو اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس دل کے اندر نعوذ باللہ اللہ کی وہ اہمیت نہیں جتنی اہمیت ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند بھی نہیں۔ لیکن ہم لوگ کسی تقریب میں، کسی دعوت میں جانا ہو تو اچھے سے اچھا کپڑا ملبوس کرتے ہیں، بہترین کپڑا پہن کر جاتے ہیں، اس لیے کہ مجھے لوگ وہاں پر دیکھیں گے، جب میں اچھے کپڑے پہنوں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے۔ یہ انسان سوچتا ہے، لیکن انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں جو اس دنیا کا رب ہے، جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ دعوت سے زیادہ اللہ کے سامنے آنے کے لیے عمدہ لباس پہننے کی فکر انسان کو کرنا چاہیے۔ اس آیت سے ہم کو یہ سبق ملا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وہیں پر یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہارے جسم کے حصوں کو، جسم کے اعضاؤں کو چھپائے، اور وہ لباس تمہارے لیے تمہارے اعضاء کو، شرمگاہوں کو چھپائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے لیے وہ زینت اور خوبصورتی کا بھی ذریعہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ جو لباس ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہم دیکھتے ہیں، جانوروں میں، چوپائے میں، سانپ میں ہو یا پھر چرند پرند میں ہو، کوئی اللہ کی مخلوق لباس پہنی ہوئی نہیں ہے۔ ہر مخلوق اللہ کے لباس سے محروم ہے، لیکن اللہ نے ان کی شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے بالوں کے ذریعے سے اللہ نے ان کی شرمگاہوں کو چھپایا ہے، یا پھر کچھ جانوروں کی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے اللہ نے ان کو دم دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسموں کو اس طرح سے چھپایا ہے، اور بعض پرندوں کو اللہ نے پر دیے ہیں جس سے ان کے شرمگاہیں چھپ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ جو لباس دیا ہے یہ صرف اور صرف انسان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو انسان کے اوپر اللہ نے کتنی بڑی نعمت برسائی ہے لباس کے طور پر، جس سے ساری مخلوق محروم ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ انسان جب لباس پہنتا ہے تو اس کے شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہے، دقت نہیں آتی ہے، اس کا جسم کیسا ہے، جسم کی بناوٹ دوسرے انسانوں کو دقت نہیں آتی ہے، اس لیے انسان لباس پہنتا ہے، اور یہ لباس پہننے کا فائدہ ہے۔ اور اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ لباس پہننے کا جو ہے فائدہ یہ بتایا کہ انسان جب اپنے جسم پر کپڑا پہنتا ہے تو اس کپڑے کی وجہ سے انسان کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، اس کے دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس طرح سے انسان کپڑا خریدنے جاتا ہے تو اچھے سے اچھا کپڑا خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ کون سا کپڑا پہننے سے مجھ پر زینت آئے گی، مجھ پر نور آئے گا، یہ سوچتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ انسان کو کپڑا پہننا چاہیے، اور اتنا کپڑا کہ اللہ نے بتایا کہ ایک مرد کے لیے اتنا کپڑا پہننا واجب ہے، فرض ہے کہ اس کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک انسان کو کپڑا پہننا فرض ہے، اور ایسا کپڑا پہنے کہ جو چست نہ ہو اور جسم کی بناوٹ دکر نہ آتی ہو کپڑے کے اندر سے، اور باریک کپڑا بھی پہننا نہیں چاہیے۔ اور عورت کے بارے میں فرمایا کہ عورت اپنا چہرہ اور اپنی ہتھیلی اور اپنے پاؤں کا حصہ چھوڑ کر سارا جسم کا چھپانا کپڑے کے اندر سے یہ عورت کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ جیسے لباس انسان کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، اسی طرح سے تقوی کا لباس یعنی اچھے کام کرنا اور گناہ سے پرہیز کرنا، آخرت کی فکر کرنا، یہ انسان کو جو ہے تقوی انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اور تقوی کا لباس جب انسان اپنے دل کے اندر پیدا کرے گا تو آخرت کی پکڑ سے اور گناہوں کی نحوست سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی بچا لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنا کپڑا پہن کر اپنے جسم کو جیسے چھپاتا ہے، اسی طرح اگر انسان اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کر لے تو یہ تقوی ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور ہمارے گناہوں کے لیے یہ تقوی ایک لباس کے طور پر ظاہر ہو کر ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ تقوی کا لباس سے مراد یہ مراد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کے اندر فرمایا کہ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، کہ کل قیامت کے دن جنتیوں کا جنت میں جانے کا اعلان ہو جائے گا، جہنم میں جانے والوں کا جہنم میں جانے کا اعلان ہو جائے گا، دونوں کو ڈال دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں، اور جنتی لوگ جنت کی نعمتوں سے خوب سیراب ہوتے رہیں گے، لیکن جہنمی لوگ اپنی سزا بھگتتے رہیں گے کہ اسی درمیان جہنمیوں کو بھوک لگے گی، شدت کی پیاس لگے گی، وہ لوگ جنتیوں کو آواز دے کر کہیں گے کہ اے جنتیوں، اللہ نے تمہارے اوپر رحم فرما کر جنت میں ڈالا ہے، اور جنت میں ڈالنے کے بعد جو تم کو پانی پینے کے لیے نہروں کی شکل میں، سمندروں کی شکل میں جو دیا ہے، اور کھانے کے لیے اللہ نے جو کچھ دیا ہے، اس کے اندر سے کچھ حصہ ہم کو بھی دے دیجئے، تاکہ ہم کھا کر اپنی بھوک کو مٹائیں اور ہم پی کر اپنی پیاس کو بجھائیں۔ تو جنتی لوگ جہنمیوں کی یہ بات سن کر کہیں گے کہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کی نعمتوں کو اللہ نے جہنمیوں پر حرام فرما دیا ہے، لہٰذا ہم کچھ بھی کھانے پینے کے لیے یہاں سے تم کو دے نہیں پائیں گے۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، اور جہنم کا ہولناک منظر یہ ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم جنت میں جانے کی فکر کریں، جنت کو حاصل کرنے کی فکر کریں، روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کو مانگا کرے، صبح شام اللہم انی اسألک الجنہ، اس کو 7 مرتبہ پڑھے،
اور جہنم اور جہنم کے ہولناک عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ کی پناہ مانگے، اور صبح شام اللہم اجرنی من النار اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ یہ اس آیت کے اندر اللہ نے جنت کیا چیز ہے، یعنی کہ جنت میں جانے والوں کے لیے کیسی بہترین نعمتیں ہیں، اور جہنمی لوگ جو دنیا کے اندر آزادی کی زندگی گزار کر اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، اور ان کا رزلٹ، ان کا نتیجہ کل قیامت میں یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جہنم میں جانے کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا جاتا ہے۔ اب جب وہ جہنم میں جائیں گے تو ہائے افسوس کہ وہ لوگ اپنی زندگی پر روتے رہیں گے، پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، لیکن وہ لوگ بھیک مانگیں گے جنتیوں سے، پھر بھی ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو بیان فرما کر جنت کتنی بڑی چیز ہے اور جہنم کتنا بڑا ہولناک کا ذریعہ ہے، یہ اللہ نے بتایا ہے۔ بہرحال پارے 8 کے اندر اللہ نے ہم کو یہ پیغامات دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔